حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا اور انہیں کہا آپ سے جا کر کہو آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دعائی دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دعائی دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگی ضرور۔ آپ نے فرمایا پھر تو اس یعنی عائشہ سے محبت رکھ۔ وہ ان کے پاس سے واپس چلی گئیں اور انہیں آپ کا جواب سنا دیا۔ وہ کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں حضرت عائشہ کے مسئلے میں کبھی بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بیٹی تھیں۔ پھر انہوں نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہی وہ زوجہ مطہرہ تھیں جو میرے برابر درجہ رکھتی تھیں۔ وہ آ کر کہنے لگیں آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ میں آپ کی آنکھ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ مجھے برا بھلا کہتی رہیں حتیٰ کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اگر میں ان سے بدلہ لوں تو آپ ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں جواب دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں نے انہیں چپ کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ دیکھ کر فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر نیک، زیادہ صدقے کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور ہر اس کام میں اپنے آپ کو کھپا دینے والی جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے نہیں دیکھی، مگر ان میں کچھ تیزی و ترشی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے اور صحیح روایت پہلی ہے۔